بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امت مسلمہ کے لیے سب سے اہم معاملہ اس وقت فلسطین کا معاملہ ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے ایک فیصلہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ ان کا بہت پہلے انہوں نے کر لیا تھا، اور گزشتہ جو دور حکومت تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ فلسطینیوں کی آزاد خود مختار ریاست کو دنیا تسلیم کرے تاکہ خطے میں امن آ سکے۔ 7 اکتوبر بھی بعض ذرائع کے مطابق اسی لیے کیا گیا تھا، فلسطینیوں کو ٹریپ کیا گیا۔ نیتن نے اس کا خیال یہ تھا کہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ختم ہو جائے گا، جس کا ذکر اس نے اپنی ایک تقریر میں بھی کیا تھا کہ میں نے آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا خواب غزہ میں دفن کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز منظور ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور آج دنیا میں 159 یعنی 159 ممالک جو ہیں وہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ قبول نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ فلسطینیوں نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے، اور پھر اس کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے سے ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہتے ہیں، لیکن ان کو درد شروع ہو گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایران کا حامی کہتے ہیں، جبکہ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کی سب سے پہلے حمایت اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایران نے کی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ایران کے اندر بھی اور ایران کے باہر بھی امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد نہیں چاہتے۔ ان کا نعرہ تو وحدت اور اتحاد کا ہے، لیکن یہ انتشار چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں ملتا تو امیر محمد بن سلمان کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ رونالڈو نے سعودی فٹ بال ٹیموں سے کیوں معاہدہ کر لیا ہے، ان کو تکلیف ہے کہ سعودی عرب اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک مرکز بن گیا ہے انویسٹمنٹ کا، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ دنیا دڑا در فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ تکلیف ان کی اس لیے ہے کہ اگر خطے میں امن آ جائے اور یہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا وجود ختم ہو جائے یا عمل دخل ختم ہو جائے تو پھر ان کی دکانداری کیسے چلے گی۔ ان کو خطرہ ہے کہ اگر فلسطین میں امن ہو گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ان باتوں پہ امیر محمد بن سلمان پر تنقید کرنا چاہتے ہیں جن کی کوئی جواز ہی نہیں۔ جب حماس غزہ امن معاہدے کو تسلیم کرتی ہے، جب فلسطینی تسلیم کرتے ہیں، تو تم کون ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اس پر بات کرو؟ جب برطانیہ، فرانس اور یورپی ممالک اور اسلامی دنیا اسرائیل کے برخلاف فلسطینیوں کی آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہی ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ دراصل ان کی تکلیف یہ ہے کہ یہ اپنے فرقہ وارانہ متشددانہ ذہن کے ساتھ دنیا میں اور پاکستان میں بدامنی چاہتے ہیں۔ الحمدللہ امیر محمد بن سلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعزازات سے نوازا ہے اس میں عرض حرمین شریفین کی خدمت ہے، اور یہ دفاعی معاہدہ ہمیں پتہ ہے اس سے بہت سی دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جتنی بھی تکلیف ہو جائے ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے آل سعود کو خدام الحرمین بنایا ہے، اور پاکستان کو آل سعود، سعودی عرب کی عوام، سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ مل کر جنود الحرمین بنایا ہے، اور یہ انشاءاللہ دن بدن تعلقات آگے بڑھیں گے۔ ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ جو کچھ جن کے وہ ممدوح ہے وہاں ہو رہا ہوتا ہے، اور سب نے دیکھ لیا ہے، دنیا کو پتا ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ امت کی وحدت ہو، اور امت کی وحدت کا مرکز
وہ مکہ اور مدینہ ہے، اور اس زمین کی خدمت کا اعزاز اللہ نے آل سعود کو دیا ہے۔ محمد بن سلمان سلامتی کا قائد اور رہبر ہے، اور اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے اور انشاءاللہ لے گا، تو میں اس میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ قل موتوا بغیظکم، اور وہ وقت آنے والا ہے جب پوری امت مسلمہ کی قیادت امیر محمد بن سلمان کی قیادت میں مسجد اقصی جائے گی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کرے گی۔ اس وقت ایسے لوگوں کے لیے جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، حسد اور بغض اور حقد میں مبتلا ہیں، اور سعودی عرب کی قیادت کے خلاف جھوٹ اور کذب پر مبنی تبرہ اور غلط بیانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ اس زمین کے اوپر اس انداز میں نہیں ہوگی کہ باسوائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوں، اور لیکن شرمندگی، حیا اور شرم ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو لوگ غیرت و حمیت اور شرم رکھتے ہوں، جن کو نہ حیا ہو، نہ شرم ہو، نہ امت کے بچے ذبح ہوتے نظر آ رہے ہوں، اور وہ صرف اپنی بوٹی کے لیے پوری گائے ذبح کرنا چاہتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ انشاءاللہ اس امت کو متحد ہونا ہے۔ اس امت کی اتحاد اور وحدت کی علامت مکہ اور مدینہ ہے، وہ ارض حرمین شریفین ہے، اور اس کی قیادت اور امت کی قیادت اللہ نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو دی ہے۔ اللہ رب العزت اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اور وہ وقت قریب لائے جب ہم الاقصی میں جائیں اور 2 نفل شکرانے کے ادا کریں۔